وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وخلفائہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ الغر المحجلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات بڑے پیار اور محبت سے حبیب پاک کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ پچھلے جمعہ یہی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اور یہاں بات پہنچی کہ تمام دنیا کے ساز و سامان ہمارے اعتبار سے اگرچہ بہت زیادہ ہیں، اور تمام دنیا کے مال و متاع اور ساز و سامان کو اگر ہم شمار کریں تو عدد ختم ہو جاتے ہیں، حساب ختم ہو جاتے ہیں، مگر دنیا اور ما فیہا مخلوقات اور انسانوں کے حساب میں محدود نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود رب قدوس نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہ یا رسول اللہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ دنیا کے تمام مال و متاع یہ قلیل ہیں، اگر تم اسے کثیر سمجھو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ کثیر وہی سمجھے گا جس نے حقیقتاً کثیر، کثرت اور کوثر کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ ایک لومڑی تھی، رات کو بچہ پیدا ہوا، کہتے ہیں کہ صبح صبح وہ نکلی اپنے بچے کو سیر کرے، گھاس پر چلتے ہوئے جب اس شبنم کی نمی ملاحظہ کی تو وہ لگا اپنی ماں سے کہ اتنا می
تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم نے بھی ابھی دیکھا نہیں. یہ بات تو بطور مثال یا بطور شغل بیان کرنے والے کرتے ہیں، مگر حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو اس میں بڑی عبرت ہے. کیونکہ ہم تمام دنیا کی طرف اگر دیکھیں، اول تو دنیا کی طرف دیکھنے کا حکم ہی نہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. ارشاد فرمایا کہ اے پیارے، دنیا داروں کو ہم نے جو مال و اسباب، زیب و زینت عطا کی، یہ تو ان کو آزمانے کے لیے اور ان کو فتنے میں ڈال کر ان کی اصلیت ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقتاً انسانیت ان میں کتنی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ تمام مال و دولت انہیں دی جاتی ہے. اور تو چونکہ ہمارا پیارا ہے اس لیے تو ان کے مال و اسباب کی طرف ہرگز اپنی نظر نہ لے جا. تو اول ہمیں یہ حکم ہے کہ دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی عزت و شہرت، دنیا کی دولت و مالیت کو مقصود نظر نہ بناؤ. اور اگر کوئی دیکھتا ہی ہے تو وہ بہت زیادہ شمار کرتا ہے. تو فرمایا کہ تم زیادہ شمار کرتے ہو، یہ تمہاری غفلت ہے، یہ تمہاری بے علمی ہے، یہ تمہاری نظر کا قصور ہے، یہ تمہارے علم کی کوتاہی ہے. تم نے اصلیت کو پہچانا نہیں. تم اگر اس کی اصلیت کو پہچان جاتے تو کبھی اس کی طرف فریفتہ ہو کر نہ دیکھتے. کبھی تم اس دنیاوی مال و دولت، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی معاملات و تعلقات کو اگر حقیقی نظر کے ساتھ پہچان جاتے تو تم اس کے قریب بھی نہ بھٹکتے. سمجھانے کے لیے یہاں تک بزرگان دین نے فرما دیا کہ لہلاتے کھیت، ان میں بہترین غلے ہوتے ہیں، کتنے بہترین دانے اگتے ہیں، ان دانوں کے بغیر گزر نہیں ہوتا. آٹا ہوتا ہے، روٹی پکتی ہے، غذا کھائی جاتی ہے اور جان بنائی جاتی ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ طاقت ہوگی اور جان بنے گی، صحت ہوگی. اور اس کی حقیقت کی طرف اگر غور کریں تو مجبوری کے بغیر اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں. بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ برخوردار، یہ کتنی عمدہ چیز ہے جسے تو اتنی بہترین غذا سمجھتا ہے، کتنی بہترین خوراکیں سمجھتا ہے. یہ مٹی ہے اور مٹی ہی ہو رہی ہے، مٹی کو مٹی کھا رہی ہے. اب کس طرح مٹی کو مٹی کھاتی ہے کہ زمین سے جب کھیت تیار کیے جاتے ہیں، بیج ڈالا جاتا ہے تو جو اپنے پاس بیج تھا وہ مٹی میں مل جاتا ہے. جب تک وہ بیج مٹی کے ساتھ نہیں ملتا اس وقت تک اس میں کوئی رنگ و رون، خوبصورتی اور باغ و بہار کی نوبت نہیں آتی. دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو مٹی جب وہ دانہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اجزاء سے اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے ساتھ نہایت نرم و نازک کونپلیں، شگوفے نکالتا ہے. اور نہایت نرم و نازک شگوفہ ہونے کے باوجود رب العالمین اس میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہے نہایت نرم کونپلیں، نرم شگوفہ، مگر زمین سخت کو چیر کر وہ نکلتا ہے. زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. جب وہ شگوفہ نکلتا ہے تو زمین پھٹتی ہے. یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم جسے دانہ سمجھتے تھے، تم جسے بیج سمجھتے تھے، وہ تو مٹی ہو گیا. مٹی ہونے کے بعد تم نے اسے حقیر اگر سمجھا ہے کہ وہ تو مٹی ہو گیا، اس کے ہی معمولی اور نرم و نازک اجزاء میں ہم اتنی طاقت رکھ سکتے ہیں کہ وہ زمین مضبوط کو چیر کر نکل سکتا ہے.
اور پھر جب دانے تیار ہو جاتے ہیں، آٹا بن جاتا ہے، روٹی تیار ہو جاتی ہے، کھانے والا بڑے ذوق شوق کے ساتھ سالن کے ساتھ کھاتا ہے، اور جب تک منہ میں ہے اس کا ذائقہ ہے، جب تک منہ سے باہر ہے نظر کو وہ روٹی اچھی لگ رہی ہے، منہ میں جب تک غذا نہیں گئی آنکھیں اس کو بہترین سالن اور بہترین روٹی دیکھ رہے ہیں، جب توڑ کر منہ میں ڈالا جاتا ہے اب زبان اور منہ اس کا ذائقہ محسوس کر رہا ہے، آنکھوں سے وہ نعمت دور ہو گئی، اب آنکھ اسے دیکھ نہیں رہی، وہ غذا بہترین جو نظر آ رہی تھی، جس کا حسن فریفتہ کر کے تجھے اپنی طرف مائل کر رہا تھا، اب وہ تیری نظر سے پوشیدہ ہو گیا اور تیرے ذائقے میں وہ ہے، تجھے اس کا ذائقہ اور لذت محسوس ہو رہے ہیں، مگر کب تک؟ جب تک منہ میں ہے، اور جوں جوں تو چبا چبا کر اس کے اجزاء کو باریک سے باریک تر کرتا جاتا ہے اور پھر بالآخر اسے نگل جاتا ہے، تو جو ہی گلے سے نیچے غذا اتر گئی اب اس کی مہک تو آ سکتی ہے، معمولی مہک آ سکتی ہے سانس کے ذریعے، مگر اس کے ذائقے کا احساس وہ ختم ہو رہا ہے، جوں جوں گلے سے وہ غذا نیچے جا رہی ہے منہ میں جو ذائقہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اب آنکھوں سے دور پہلے ہو گئی وہ غذا، اب ذائقے سے بھی دور، گلے سے بھی دور ہے، زبان سے بھی اس کا ذائقہ دور ہو گیا، دانتوں سے بھی اس کا وجود جو تھا وہ دور جا چکا ہے۔ گویا کہ انسان کو یاد دلانے کے لیے یہ بات ہے کہ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، پھر حجاب میں جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، پھر اس قبر میں جا کر بھی تیرا اور حال ہوگا، تجھ میں تبدیلی ہو جائے گی، منہ میں جا کر بھی غذا آگے جا رہی ہے۔ تو یہ تمام کچھ سمجھانے کے لیے معاملہ ہے، مگر سمجھنے والا بہت کم ہوتا ہے۔ جب گلے سے اتر کر غذا معدے میں چلی جاتی ہے تو اب نہ اس کی شکل نظر آتی ہے، نہ اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اسی معدے میں پانی چلا گیا، اسی معدے میں گندم کی روٹی چلی گئی، باجری کی روٹی بھی اسی معدے میں جاتی ہے، چاول بھی اسی معدے میں جاتے ہیں، چاول پلاؤ ہو یا زردہ ہو اسی معدے میں جا رہا ہے، سالن جو ہے وہ آلو کا ہو، دال کا ہو یا گوشت کا ہو اسی معدے میں جا رہا ہے، وہ تمام مل جل کر مکس ہو رہے ہیں، اور جب وہ یکجان ہو جاتے ہیں اب ان کی شکلوں کا امتیاز بھی ختم ہو گیا، ان کے ذائقوں کا امتیاز بھی ختم ہو گیا، ان کی مہک کا امتیاز بھی بالآخر ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ غذا جو ہے اس میں چھانٹی ہوتی ہے، فضلہ ہے، ردی حصہ ہے، وہ پیشاب اور پخانے کے ذریعے مٹی میں چلا گیا، مٹی سے آیا تھا اور مٹی میں پہنچ گیا، اور جو عمدہ حصہ ہے وہ انسانی بدن کی جز بنتا ہے، پہلے خون بنتا ہے، خون بن کر اجزائے انسانی میں داخل ہو جاتا ہے، یا پھر اس خون میں سے جو عمدہ ترین حصہ ہوتا ہے وہ ایسا مادہ تیار ہوتا ہے جو انسانی جسم کی بنیاد بنتا ہے۔ بہرحال یہ عمدہ اجزاء یہ بھی کچھ وقت تک عمدگی ظاہر کرتے ہیں، انسان کے جسم پر غذائیت کی وجہ سے اگر حسن اور روپ محسوس ہوتا ہے، خون کی رنگت اس کے رخساروں پر محسوس ہوتی ہے، اس کے جسم پر اگر غذا کی وجہ سے بہترین حسن کا ظہور ہوتا ہے تو بالآخر اجزائے انسانی میں جب وہ خون سرایت کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ اجزاء پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ حسن ان اجزاء سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تمام وجود موجود ہے، مگر اس میں جو حسن تھا وہ اس سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو خون کی رنگت تھی، سرخی تھی، گلابی رنگت تھی، سرخ و سفید حسن کا ایک اجتماعی حال تھا، وہ اس سے الگ ہو رہا ہے، اور بالآخر الگ ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ طاقت کمزور ہو گئی،
آنکھوں کی طاقت کمزور ہو گئی، ہاتھ پاؤں کی طاقت کمزور ہو گئی، اب غذا کھاتا ہے مگر یہ غذا آج سے 10 سال پہلے طاقت دیتی تھی، اب ایسی حالت کو وہ انسان پہنچ چکا کہ غذا کھاتا ہے مگر طاقت اس طرح نہیں مل رہی، کوشش کرتا ہے کہ اس سے عمدہ کوئی طاقتور غذا حاصل کی جائے، کیونکہ کمزوری کا احساس دن بدن بڑھتا ہے، اور چلتے چلتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ معدہ جواب دے جاتا ہے، غذا کو قبول نہیں کرتا، معدہ جو ہے وہ غذا کو ہضم نہیں کرتا، جگر ہے وہ خون تیار کرنے کے کام سے عاجز آ جاتا ہے، کمزوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لڑکھڑاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے گرتے ہوئے وہ اپنا وقت گزار رہا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، اور بالآخر جب حکم خدا کے مطابق وقت پورا ہو جاتا ہے، جان ہوا ہو جاتی ہے، جسم سے جان کا تعلق الگ ہو جاتا ہے، تو پھر اسی جسم کو جو بہترین اور عمدہ غذاؤں کے ساتھ تیار ہوا، بہترین غذاؤں کے ساتھ اس کا خون بنا، اور خون اجزاء کے جز بن گیا، اعضاء کا حصہ بن گیا، بالآخر یہ جسم تمام کا تمام قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور کوئی ہی ایسا قسمت والا ہوتا ہے کہ اس کا جسم سلامت رہے، ورنہ قبر میں جا کر بالآخر مٹی ہو جاتا ہے، تو مٹی تھا اور مٹی بن گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، مٹی سے ہی پیدا ہوئے اور مٹی میں ہی مل گئے دوبارہ، اور مٹی کو مٹی کھا رہی ہے۔ اگر غور کرے آدمی تو پھر دنیا کی طرف غور سے اگر دیکھے تو یہی عمدہ غذائیں جو کل حاصل کرنے کے لیے کتنا آدمی مشقت اٹھا رہا تھا، کتنی محنت کر رہا تھا، جس وقت وہ معدے میں جا کر ہضم ہو گئی، اب معدے سے پیشاب اور پخانے کی حالت میں جب اس کا بہت سا حصہ دور ہوتا ہے، اب اس کی طرف کوئی عقل مند ذی شعور دیکھنا پسند نہیں کرتا، پیشاب اور پخانے کی طرف نظر کرنا، اس کی بو سے نفرت کی جائے گی، اس کی طرف نظر کرنے سے نفرت کی جائے گی، کوئی سمجھدار اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں پسند نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں کہ عمدگی الگ ہو گئی، یہ فضلہ ہے۔ عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ عمدہ اجزاء جو ہیں وہ خون بن کر جسم میں رہ گئے، اور جو فضلہ اور ردی حصہ ہے یہ وہ گیا۔ چلو اسے تو فضلہ کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ فضلہ ہے، ردی حصہ ہے، عمدہ اجزاء خون بن گئے، مگر خون کا کیا حال ہے کہ اگر وہ اپنے مقام پر رہتا ہے، اپنے حال پر رہتا ہے، اپنے مقام سے تجاوز نہیں کرتا تو وہ فائدے کی چیز ہے، اور اگر اپنی جگہ سے وہ تجاوز کر جائے، جسم کی رگوں سے نکل کر جسم کے باہر وہ بہنے لگے، تو جسم پلید ہو جائے گا، آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کپڑے کو وہ خون لگتا ہے، کپڑا بھی پلید ہو جائے گا۔ یہ عمدہ جز کا حال ہے کہ اپنے مقام سے جو ہی اس نے تجاوز کیا تو جسم کو بھی پلید کر رہی ہے۔ یہی عمدہ جز اپنے مقام سے تجاوز کرتی ہے، کپڑے کو لگتی ہے، کپڑے کو بھی پلید کر رہی ہے۔ اب وضو کر کے اس کپڑے کو دھو کر، جسم کے اس حصے کو دھو کر، باوضو ہو کر آدمی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ تو عمدہ جز کا حال ہے کہ جب یہ اپنے مقام سے تجاوز کرتی ہے، اپنی حدود سے اس نے تجاوز کیا، جب اس نے اپنے مقام سے تجاوز کیا، حدود سے تجاوز کیا، تو اس کی اصلیت کس رنگ میں ظاہر ہوئی؟ اس کی عمدگی اس رنگ میں ظاہر ہوئی کہ اچھائی کی بجائے پلیدی کے ہر رنگ میں وہ ظاہر ہو گئی، طہارت کو ختم کرنے والی وہ جز بن گئی، اس کی عمدگی اب نجاست کے حال میں تبدیل ہو گئی۔ اور پھر اس میں بھی بہت سا حصہ زائد ہوتا ہے، اور اس زائد حصے سے جو عمدہ حصہ ہے وہ نطفہ انسانی کی شکل میں جب تیار ہوتا ہے
تو وہ بھی اپنے مقام پر رہے تو مفید ہے، اپنی جگہ پر رہے، اپنی جگہ پر رہے تو اس کا فائدہ ہے۔ اور اگر اپنے مقام سے تجاوز کرے تو عمدہ سے بھی عمدہ جز جوہر حیات ہے، مگر وہ معمولی پلیدی کا سبب نہیں، بہت پلیدی کا سبب ہے۔ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک تمام جسم کو پلید کر دیتا ہے جب وہ اپنے مقام سے ظاہر ہو، الگ ہو۔ تو یہ عمدہ جزوں کا حال ہے، یہ تمام حال ایک گندم کے دانے کا ہے۔ اسی طرح باقی تمام چیزوں کی طرف غور کیا جائے تو یہ رب قدوس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں غذا کھانے کی اجازت دی، مگر اس کی کچھ شرطیں لگا دیں۔ لباس کا حکم فرمایا، مگر اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ لباس پہنو مگر سنت مصطفیٰ کے خلاف جانے سے بچو۔ غذا کھاؤ مگر حلال اور طیب سے تجاوز نہ کرو۔ اسی طرح تمام معاملات میں شرائط ہیں۔ تو اگر آدمی اپنے حدود و شرائط کا خیال رکھتا ہے پھر دنیا کی زندگی ذرا وقت آرام سے گزر جائے گا، اور اگر عام انسان کی طرح دنیا میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ کام کرنے کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے، نماز کے لیے وقت مشکل ہو جاتا ہے، کالج اور سکول کی کتابوں کے لیے تو وقت مل جاتا ہے، مگر قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا، اپنے قریبیوں اور رشتہ داروں کے پاس آنے جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، مگر اللہ کے مقبول بندوں کے پاس حاضر ہو کر ان سے استفادہ دینی کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اور اس میں پھر ایک بہت بڑی خامی اس طرح ہوتی ہے کہ نظر کے سامنے یہ جہان ظاہر یہ ایسا حجاب بن جاتا ہے کہ اس جہان سے نظر عبور کر کے اپنے حقیقی مقام تک جاتی نہیں۔ یہ نظر کی کمزوری ہے۔ جس طرح عام انسان اگر ایک عام انسان ابتدائی طور پر آنے جانے والے کو پہچان رہا ہو، وقت کے بعد جا کر اس کو کمزوری کا احساس ہو، وہ محسوس کرے کہ پہلے میں 100 گز تک اچھی طرح دیکھتا تھا، اب 80 گز تک بہت سے پہچان رہا ہوں، نظر میں کمزوری آ گئی۔ آدمی پھر اپنے آپ پہ غور کرے کہ پہلے تو میری نظر 80 گز تک کام کر رہی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، 50 گز تک ہی دیکھ سکتا ہوں، اس سے دور اچھی طرح نظر نہیں کام کر رہی۔ اس کو فوراً فکر لاحق ہوگی، ڈاکٹر صاحب سے جا کر ملے گا، اپنی آنکھوں کو چیک کروائے گا، حکیم صاحب سے کہے گا کہ پتہ نہیں میری نظر کو کیا ہو رہا ہے، دن بدن نظر کمزور ہو رہی ہے، پہلے میں دور تک دیکھتا تھا، اب مجھے 10 گز تک بھی بمشکل پہچان ہوتی ہے۔ وہ اپنے علاج کے لیے کوشش کرے گا اور فوری طور پر کوشش کرے گا، کیوں کہ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، اندھے ہیں، وہ بیچارے اپنے پاس والے 1 فٹ کی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تو 100 گز سے چلتے چلتے 10 گز تک تو میں بھی پہنچایا۔ اگر خدا نخواستہ نظر کی حفاظت نہ ہوئی، نظر کمزور ہوتی گئی، تو کہیں
نابینے ہونے تک نوبت نہ پہنچ جائے، اس طرف تو عام انسان غور کرتا ہے، پھر وہ علاج کراتا ہے۔ اگر حکیم مشورہ دے کہ تو یہ گولی استعمال کرتا رہے، ڈراپ استعمال کرتا رہے، اپنی آنکھوں میں فلاں دوائی استعمال کرتا رہے، دوبارہ چیک کرانا، تو وہ فیس بھی بھرتا ہے، دوبارہ چیک کراتا ہے، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ کوئی اس سے عمدہ دوائی کی کوشش کرے گا۔ اب نہیں وہ سوچے گا کہ میرے پاس گنجائش ہے یا نہیں، کیونکہ اسے فکر دامنگیر ہے، وہ گنجائش نکالنے کی کوشش کرے گا، جس طرح بھی ہوا وہ اپنے علاج کے لیے کوشش کرے گا، کسی کو منت کر کے علاج کروائے، رعایت ہو جائے تو یہ بھی ایک پہلو ہے، کسی سے قرض لے کر علاج کرائے، اپنے علاج کے لیے بہرحال وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر گولیوں، کیپسولوں کے ساتھ، ڈراپوں کے ساتھ کام نہیں بنتا تو صاحب مشورہ دے کہ اینک ضروری ہو گئی، ورنہ نظر بالکل کمزور ہو جائے گی اور تو نظر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو پھر مجبوری ہو یا خوشی ہو بالآخر اینک بھی لگانی پڑے گی۔ اگر خدا نخواستہ اینک کے ساتھ بھی کام نہ بنا، تمام تر تدبیریں ناکام ہو گئیں اور علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب آپریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو دل کرے یا نہ کرے بادل ناخواستہ آپریشن کے لیے بھی تیاری ہوگی۔ خرچ کی اجازت جیب دیتی ہے یا نہیں اجازت دیتی، گھریلو حالات اجازت دیتے ہیں یا نہیں، مجبوراً بہرحال کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ظاہری حالات کا معاملہ ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا کہ بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک فرد ایمانی ہونے کی حیثیت سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہونے کی حیثیت سے بندہ مومن کی نظر کتنا کام کرتی ہے کہ وہ جنت کو دیکھتی ہے، ظاہری نظر نہیں دیکھتی، ایمانی نظر دیکھتی ہے، جنت کو دیکھتی ہے، اچھائی اس کے رستے میں دیکھتی ہے، دوزخ کو بھی ایمانی نظر دیکھتی ہے، اس کے رستے میں گناہوں اور برائیوں کو دیکھتی ہے، پل صراط کو بھی دیکھتی ہے ایمانی نظر، پل صراط کی باریکی کو دیکھتی ہے، اس کی مشکل کو دیکھتی ہے، اس کے نیچے دوزخ کو ایمانی نظر دیکھتی ہے۔ دوزخ میں جو ببوکے نکلتے ہیں، شعلے بلند ہوتے ہیں، اس کے چنگارے بڑے بڑے اونٹوں سے بڑھ کر ہیں، بڑے بڑے محلات سے بڑھ کر اس کی چنگاریاں ہیں، اس دوزخ کو بھی ایمانی نظر دیکھتی ہے۔ اور کس طرح دیکھتی ہے؟ قرآن کی صورتوں میں جب مطالعہ کرتی ہے ایمانی نظر، تو قرآن ظاہر میں دیکھ رہی ہے اور ایمانی نظر کے ساتھ اسے جنت نظر آ رہی ہے۔ ظاہر میں آنکھوں کے سامنے قرآن ہوگا، دل کی بینائی اور ایمانی نظر کے ساتھ وہ دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہے، جنت کو دیکھتا ہے، اس کے راستے میں نیکیوں کو دیکھتا ہے۔ ایمانی نظر جس کی نظر درست ہے وہ دیکھے گے ایمانی نظر کہ فلاں نیکی، قرآن کی تلاوت، کلمہ پاک کا ورد، درود پاک کی کثرت، خیر خیرات ہے، اور اس کے علاوہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز کی پابندی ہے، باجماعت نماز ہے، اچھائی ہے، سچ گوئی ہے، یہ تمام کے تمام اچھے کام جو ہیں یہ آدمی کو جنت کے قریب سے قریب تر کر رہے ہیں۔ تو ایمانی نظر جب دیکھتی ہے تو اس کے لیے چونکہ وہ جنت پیش نظر ہوتی ہے، اس لیے یہ نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے سردی کے موسم میں وضو کرنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس سردی کی بجائے جنت کی طرف اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ ایمانی نظر جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہی ہے، ایمانی نظر جنتی محلات کو دیکھ رہی ہے، ایمانی نظر جنت کے حور و قصور کو دیکھ رہی ہے، جنت کے درختوں کو دیکھ رہی ہے، جنت کے سائے آرام دہ کو دیکھ رہی ہے، جنتی نہروں کو دیکھ رہی ہے، اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مقام کی زیارت ایمانی نظر کرتی ہے۔ پھر رب العالمین کی زیارت کی طرف ایمانی نظر متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے نہ سردی کا وضو مشکل ہوتا ہے، نہ گرمی کا روزہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے تمام سے تمام نیکیاں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایمانی نظر اگر درست ہوتی ہے، ایمانی نظر کے ساتھ وہ دوسری طرف دیکھتا ہے کہ ادھر دوزخ نظر آ رہی ہے، دوزخ کے رستے میں شہوتیں ہیں، دوزخ کے رستے میں خواہشات نفسانی ہیں، دوزخ کے رستے میں برے برے خیالات ہیں، ظلم ہے تو وہ دوزخ کی طرف کھینچ رہا ہے، شہوت نفسانی وہ دوزخ کے قریب کر رہی ہے، خواہشات نفسانیہ دوزخ کی طرف بلا رہی ہے۔ ایمانی نظر اگر درست ہے تو وہ دیکھے گا کہ میں نے اگر اپنی خواہش کے مطابق یہ کام کیا تو اس کے کام کرنے کے ساتھ میں یہاں سے 5 گز دوزخ کے قریب ہو سکتا ہوں۔
اور پھر آگے اور گناہ نظر آ گیا، اگر میں نے جھوٹ بولا 10 گز اور دوزخ کے قریب ہو جاؤں گا، اگر میں نے کسی کی چوری کی 15 گز اور دوزخ کے قریب ہو جاؤں گا، اگر کسی کا حق چھینا تو 20 گز اور دوزخ کے قریب ہو جاؤں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے بالآخر ایمانی نظر اگر درست ہے تو وہ ان گناہوں کو دیکھتے دیکھتے سمجھ رہی ہے کہ پھر آگے دوزخ نظر آ رہی ہے، لہذا وہ ایمانی نظر جس کی درست ہے وہ دوزخ کے عذاب کو دیکھ کر، دوزخ کے سخت سخت تکلیفوں کو دیکھ کر وہ رستے والی تمام خواہشات نفسانی کو اچھا نہیں سمجھے گا، کیوں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اچھا نفس کو محسوس ہو رہا ہے مگر قریب دوزخ کے ہو جاؤں گا، لہذا اس کام کے قریب نہیں جانا چاہیے ورنہ آگے دوزخ ہے، آگے عذاب ہوگا، اس لیے بچنا چاہیے۔ یہ اس کی بات ہے جس کی ایمانی نظر درست ہو، اور اگر خدا نخواستہ ایمانی نظر کمزور ہو جائے، کس طرح کمزور ہو کہ خواہشات نفسانی ہیں، طبیعت مائل اس طرف ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خواہشات نفسانی تک اس کی نظر کام کر رہی ہے، ان خواہشات نفسانی کے بعد جو دوزخ ہے وہ نظر نہیں آ رہی، نظر کے وسعت کا دائرہ کمزور ہو رہا ہے، ایمانی نظر اپنی حدود سے نیچے پیچھے رہ گئی ہے، اب وہ اپنی خواہشات کو تو دیکھ رہی ہے، نفسانی خواہشات تو اسے نظر آ رہی ہیں، مگر ان کے آگے جو نتیجہ ہے دوزخ کی صورت میں نظر ایمانی وہاں کام نہیں کر رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمانی نظر کمزور ہو گئی۔ اب جسمانی نظر اگر کمزور ہوتی ہے تو حکیم اور ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے اپنے نظر کا علاج کرانے کے لیے، ایمانی نظر اگر کمزور ہوگی تو اس کے لیے بھی علاج کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کسی نہ کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمانی کمزوری کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے علاج دریافت کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر معاملہ درست ہوتا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر دنیا کی طرف دیکھنا یہ دراصل اچھا نہیں۔ یہ تو کرم ہے رب العالمین کا کہ ہمیں ہماری ضروریات کے لیے کسی حد تک اجازت دی کہ تم اس دنیا میں رہو اور کھانا کھا سکتے ہو، تم اس دنیا میں رہو اور ضرورت کی حد تک اپنا مکان بنا سکتے ہو، ضرورت سے زائد نہ مکان اچھا، ضرورت سے زائد نہ کپڑا اچھا، ضرورت سے زائد نہ بسترے اچھے، ضرورت سے زائد نہ لباس اچھا، ضرورت سے زائد نہ خوراک اچھی، ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہو تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے رب قدوس نے بارہا دنیا میں یہ چیزیں رکھی ہیں کہ کوئی بھی ضرورت کی چیز اگر ضرورت کی حد سے کم ہو جائے تو بے چینی ہے، اور اگر ضرورت کی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی مصیبت ہے۔ بطور مثال ایک بارش کی طرف ہی نظر کریں، اگر برآمد کی بارش آئے گی اور وقت پر بارش آئے گی تو وہ کھیت اچھے اگیں گے، غلہ اچھا ہوگا، اس کے ساتھ آدمی کو دولت نعمت ملے گی، دانا مل جائے گا۔ اگر بارش اپنے معمول سے کم ہوگی تو قحط سالی کا خطرہ ہوگا، اور ایک قحط سالی کیا کئی قحط سالیاں اس کے ساتھ جمع ہو جائے گی، ادھر پانی کی قلت ہو جائے گی، غلوں میں کمی ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کی کمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی، بجلی کی قلت بھی اس دور میں سامنے آ جائے گی، بجلی کی قلت کے ساتھ پھر یہ پانی کے مصنوعی طریقے جو ہیں بجلی کے ساتھ چلنے والے یہ بھی کام اپنی جگہ ٹھپ ہو جائیں گے۔ تو یہ بارش کی کمی کے ساتھ نقصان ہے، ضرورت کی حد تک وہ بارش نفع دہ ہے، مگر ضرورت سے اگر بہت زیادہ بارش ہو جائے تو پھر بھی سیلابی صورت اختیار کر لیتی ہے، بارشیں بہت زیادہ ہوں تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بارش تو بارش تھی، یہی دھند رہی پچھلے 2 ماہ میں تو تمام پنجاب کی حالت بد سے بدتر ہو گئی، زندگی بڑی مشکل ہو گئی، دکانیں جو ہیں وہ کاروبار بند ہو گئے، زندگی مشکل ہو گئی۔ بہرحال کوئی بھی چیز ہو اگر ضرورت کی حد سے بہت کم ہو اس میں بھی مشکل ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس میں بھی وبال اور مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے کرم کے ساتھ یہاں تک تو اجازت دی کہ دنیا میں رہ کر اپنی ضرورت کی حد تک تم چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، مگر لباس کو دیکھیں، اگر لباس اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، جہاں تک لباس کی ضرورت ہے اس سے اگر ضرورت سے زیادہ لباس پہنا جائے، شہرت طلبی کے لیے لباس پہنا جائے، قیامت کے دن اس کو تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جائے گا کہ یہ دنیا میں شہرت کا طالب تھا، دنیا میں تو اس کو مقصود ملا یا نہ ملا، آج اس کو مشہور کرتے ہیں مگر کس طرح رسوا کر کے مشہور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غذا کا معاملہ ہے،
ضرورت کی حد تک تو کھانا جائز ہے، اگر ضرورت سے زیادہ کھائیں گے جسمانی بیماری تو اپنی جگہ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ روحانی بیماری شروع ہو جائے گی، غفلت کے ساتھ نیند زیادہ آئے گی، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کی طرف جانے کے لیے بھی دل نہیں کرے گا، پھر سستی غالب ہو جائے گی اور دکھاوا ہی دکھاوا رہ جائے گا۔ آج عام مسلمان جو ہے یہ اپنے مکان کا خیال کرتا ہے، عام مسلمان اپنی دکان کا خیال کرتا ہے، عام مسلمان اپنے لباس کا خیال کرتا ہے۔ ہم تو اللہ رب العالمین کے کرم کے بغیر وقت ہی نہیں نبھا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اجازت دی، اگر ان اجازات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا وقت گزاریں گے تو پھر رب العالمین کی رحمت ہمیں اپنے کرم کے ساتھ نوازتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اجازت خداوندی کی دائرہ اور اجازت خداوندی کی حدود کو پامال کرتا ہے، اس دائرے سے تجاوز کرتا ہے، تو پھر رب العالمین راضی نہیں ہوتا، ایسے آدمی کے ساتھ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ اور رب العالمین کے ناراض ہونے کی پھر نشانی کیا ہے؟ یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے۔ عام آدمی سمجھے گا کہ جی پتہ نہیں خدا شاید ناراض ہو گیا، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، پتہ نہیں اولاد کا معاملہ ہے پریشان کن ہے، شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا۔ عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے، مگر خدا کے راضی یا ناراض ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ کام اچھا چل رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، دکانداری اچھی ہو رہی ہے تو شاید ضرور ہی خدا راضی ہو۔ یہ کوئی پکی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا کاروبار ذرا مدھم پڑ گیا، کچھ خسارے کی صورت ظاہر ہو گئی تو ضرور خدا ناراض ہو، یہ بھی ضروری بات نہیں ہے۔ خدا کی ناراضگی اس چیز میں نہیں کہ فلاں کی اولاد اتنی ہے، خدا کی ناراضگی اس بات میں نہیں کہ فلاں کے پاس مال کے اتنے ڈھیر ہیں یا کم ہیں، خدا کی ناراضگی یا راضی ہونا اس بات پہ نہیں کہ فلاں کی کاریں اور کوٹھیاں اتنی ہیں یا کم ہیں۔ خدا کی ناراضگی تو اور معاملہ میں ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے غور فرمائیں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک مشہور و معروف آدمی سڑک پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ جب گزرنے لگے تو وہ بےہودہ انداز میں وہ مشہور و معروف آدمی بک بک کر رہا تھا، اور بےہودگی کے انداز میں نہ اس کو رب العالمین کی کوئی ادب کی بات ذہن میں تھی، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شرم و حیا خیال میں تھی، اور زبان کے ساتھ بک بک میں مصروف تھا۔ وہ بزرگ بندہ خدا جب پاس سے گزرے، کانوں میں وہ منحوس آواز آئی، اگرچہ وہ سردار کہلاتا تھا، اگرچہ وہ بڑا کاروباری تھا، اگرچہ وہ بہت عیش کر رہا تھا، نہ اس کو اولاد کا فکر تھا، اولاد اس کی بڑی تھی اور اپنے اپنے کام میں مصروف تھی، نہ اس کو کاروبار کا فکر تھا، بڑی دکانوں والا تھا اور تمام دکانوں پر اسے بہت نفع ہو رہا تھا، نہ اسے مکانوں کے اعتبار سے فکر تھا، نہ اسے کوئی اور فکر تھا، بڑی عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ بندہ خدا بزرگ جب اس کے پاس سے اس کی منحوس باتیں سن کر گزرے تو دل میں بڑی چوٹ لگی، دل میں بڑا دکھ ہوا کہ یہ بندہ خدا کا شکر نہیں کر رہا، ناشکری میں مصروف ہے، اللہ رب العالمین کے ادب کی بجائے یہ گستاخی کی باتوں میں مصروف ہے۔ دل پر بڑا غم ہوا، دل کو بڑا دکھ ہوا، اور تمام باقی دن جو ہے اسی پریشانی میں گزرا۔ جب رات ہوئی، سویا وہ بزرگ اللہ کا بندہ، خواب میں اسے الہامی طور پر فرمایا گیا کہ وہ دن والے معاملے کی وجہ سے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، ہم تو اس سے ناراض ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے جب یہ بات سنی تو وہ بندہ خدا حیران ہوا، عرض کرتا ہے کہ اے میرے مولا کریم، تو اس سے ناراض ہے، اس کو تو ہر طرح عیش ہے، ہر طرح کا آرام حاصل ہے، نہ اسے جسمانی بیماری ہے، نہ اسے اولاد کی طرف سے فکر ہے، نہ گھریلو معاملہ میں کوئی متفکر ہے، نہ کاروبار کی وجہ سے کسی طرح اسے فکر ہے، کسی قسم کا غم اور دکھ اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتا، اور پھر یا اللہ تو اس سے ناراض ہے۔ تو رب العالمین کی طرف سے فرمایا گیا کہ اے ہمارے بندے، تو یہ بتا کہ کبھی اس کو ہماری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے تو نے دیکھا؟ عرض کی یا اللہ کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا ناراضگی ہو کہ ہم نے اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ تو یہ ہے خدا کی ناراضگی کا اصل نشان کہ جس کو رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دی ہے وہ رب العالمین کا مقبول بندہ ہے، اور جس کو رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب نہیں، سجدہ کرنا نصیب نہیں، عبادت کرنی نصیب نہیں، نماز پڑھنے میں مشکل ہے، کام تمام کرتا ہے اور نماز مشکل ہے، کاروبار تمام کر لیتا ہے اور نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، تو وہ آدمی سمجھے کہ خدا مجھ سے ناراض ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، اور اس کے لیے بہت ضروری یہ بات ہے کہ براہ راست خدا سے معافی مانگے، خدا معاف کرے نہ کرے یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، خدا براہ راست معاف کرتا ہی نہیں۔ خدا نے تو معیار بیان فرما دیا کہ اگر کوئی
معافی مانگنا چاہتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرے تو وہ میرے پاس اگر آنا چاہتا ہے تو میں تو مکانوں سے پاک ہوں. رب العالمین مکان سے پاک ہے. کوئی ایسا مکان نہیں جہاں خدا قریب ہو، تو اس مکان میں جائیں تو خدا کے قریب ہو جائے. کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے، بڑی عظمت والا مکان ہے، مگر اس کو بیت اللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہاں خدا کی رہائش ہے. یہ تو انسانوں کی رہائش کے لیے مکان ہوتے ہیں، انسان کے شب و روز گزارنے کے لیے مکان ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کو شب و روز گزارنے کے لیے کوئی مکان کی ضرورت نہیں ہے. وہ کعبۃ اللہ خدا کا اس طرح گھر نہیں جس طرح ہمارے گھر ہوتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے، سردی سے بچنے کے لیے مکان کے اندر چلے جائیں گے. گرمی کا موسم ہے، دھوپ کے سختی سے بچنے کے لیے آدمی مکان کے اندر چھت کے نیچے چلا جائے گا، یا پھر دشمن سے بچنے کے لیے آدمی مکان کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، یا پھر اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے مکانوں میں آدمی محفوظ رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کو نہ دھوپ کا فکر، نہ سردی کا فکر، نہ گرمی کا فکر، نہ بارش سے کوئی بھیگنے کا فکر ہے، نہ رب العالمین کے مال کو کوئی نقصان کا خطرہ ہے، نہ کوئی اس سے چوری لے جا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو اس کا نقصان کر سکتا ہے. رب العالمین کو ایسے مکانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ تو اس کا کرم ہے کہ کسی جگہ کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اس جگہ کی شان ظاہر کر دیتا ہے. ورنہ رب العالمین مکانوں سے پاک ہے اور رب العالمین زمانوں سے بھی پاک ہے. یہ زمانہ بھی مخلوق کے لیے ہے کہ یہ ہمارا دور ہے. آج حکومت نواز شریف اور رفیق تارڑ صاحب کی ہے، اور اس سے پہلے کسی اور کی حکومت تھی، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے ایوب تھا، اس سے پہلے چلتے چلتے محمد علی جناح نے اپنا وقت نبھایا، اس سے پہلے انگریز بھی اسی علاقہ پر قابض رہا تھا، انگریز سے پہلے مسلمان حکمرانوں کی بادشاہی اور فرما روائی رہی تھی. تو یہ آنے جانے والے معاملے ہیں. یہ وقت انسانوں کے لیے ہے. یہ وقت کسی کا تھوڑا، کسی کا زیادہ، کوئی ہمارے قریب ہے، کوئی ہم سے دور وقت کا ہے. یہ تمام اوقات بھی ہمارے لیے ہیں. رب العالمین وقت اور زمانے کی قیدوں سے بھی پاک ہے، جسم اور عضووں اور مکانوں کی قید سے بھی پاک ہے. تو رب قدوس سے جو معافی مانگنا چاہے، نہ تو وہ کسی وقت کے اعتبار سے رب کے قریب ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی جگہ کے اعتبار سے رب کے قریب ہو سکتا ہے. اگر رب کے قریب ہونا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ نفس امارہ کی مخالفت کرے، اور دوسری بات لازمی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے. جب یہ دو باتیں متوجہ جمع ہو جاتی ہیں کہ آدمی نفس امارہ کی مخالفت کرے، اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کرے، اور ہر اپنے خیال کو محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے، تو اس وقت رب العالمین کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. پھر رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اسی معنی کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر لوگ کتنا بڑے سے بڑا جرم کر لیں، بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھے، اگر حبیب پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جائیں گے، تو پھر لوجد اللہ، بالآخر یہ ہے کہ معافی مانگے، حضور کی نظر رحمت نصیب ہو جائے، حضور بھی اگر اس کی سفارش کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر انہیں اللہ رب العالمین مل جائے گا. اور کس طرح ملے گا؟ خدا مل جائے گا محبوب کے دروازے سے، مگر کس طرح ملے گا؟ توابا رحیما، توبہ بھی وہ قبول کرے گا اور مہربانیاں بھی فرمائے گا. اس طرح وہ خدا ملے گا. بہرحال خدا تو ملتا ہے، معاف کرتا ہے، مگر محبوب کا ملنے سے معاف کرے گا. اس لیے ہم محبوب پاک کی طرف متوجہ ہوں. اور کس طرح متوجہ ہوں؟ صرف اپنے خیال کے ساتھ اگر متوجہ ہو تو وہ متوجہ ہونا ناقص ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضور کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر اپنی خواہشات کو پیش نظر رکھے اور پھر دعویٰ یہ بھی کرے کہ ہمیں حضور سے پیار ہے، تو یہ پیار جھوٹا ہوگا، یہ پیار سچا نہیں ہے. اپنے خیالات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہوگا، اپنے نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حبیب پاک کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. اور یہ کس طرح آدمی متوجہ ہوگا کہ حضور کے سر اقدس کو ملاحظہ کرے کہ حضور کا جسم مبارک، سر مبارک پر بال کیسے تھے. بطور مثال عرض کر دوں، حضور کے بال مبارک کا مشاہدہ کرے. اگر آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کی ہمت نہیں اور سعادت ابھی نہیں، تو علمی دنیا میں آ کر مشاہدہ کرے، علم حاصل کرے کہ حضور کے بال کس طرح تھے، حضور کی آنکھیں مبارک کس طرح تھیں، حضور کا چہرہ اقدس کیسا تھا. آج کا مسلمان بھی مسلمان تو ہے، دعویٰ حضور کی محبت کا ہے، مگر چہرہ حضور کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے. اسی طرح آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ حضور کے لباس کیسا تھا، حضور نے کس قسم کا لباس پسند نہیں فرمایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ نماز پڑھنے کی پابندی، اس کا کیا حال تھا، کتنا شوق تھا،
کتنا ذوق تھا عبادت کے بارے کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی، حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی وجہ سے اگر پریشان ہوتے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے شب و روز کی طرف آدمی متوجہ ہو اور غور کرے کہ حضور نے کس طرح کیا، حضور نے یہ وقت کس طرح گزارا۔ بیماری بھی حضور کے پاس آئی، بیماری بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، بخار حضور علیہ السلام کو ہوا، حضور علیہ السلام کو اور کئی تکلیفیں جسمانی پہنچی ہیں۔ دراصل وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے تھا کہ اگر کوئی امتی بیمار ہو جائے تو وہ محبوب پاک کی بیماری کے وقت کو غور سے سوچے کہ حضور علیہ السلام نے وقت کس طرح گزارا تھا، اور صحت کا وقت ہے تو کس طرح گزارا حضور نے، اگر معاملات تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ ہیں تو حضور نے کس طرح گزارے تھے۔ یہ تمام چیزیں اگر پیش نظر رہے گی تو پھر آدمی اگر حضور کے تعلق کے ساتھ اپنے آپ کو ان معاملات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے گا تو رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا لقد کان لکم، اور لام جو ہے اس کے ضمن میں قسم کا معنی ہے، قد کے ماتحت تاکید والا معنی ہے۔ ارشاد فرمایا لقد کان لکم